چیز نوٹ پہ مینشن ہے، ٹھیک ہے؟ جی میم ٹھیک ہو گیا. اچھا بچے، جو ہمارے پچھلے 2 لیکچر ہوئے ہیں نا، ان کے نا مجھے کوئی کر دے گروپ میں، پی ڈی ایف شیئر کر دے، گروپ میں ہی کرے. جس بچے کے پاس ہیں وہ گروپ میں پی ڈی ایف شیئر کرتے. جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے کچھ پڑھا ہے یا آج انہوں نے پہلا لیکچر اسلامیات کا لینا ہے؟ پی ڈی ایف نہیں کھولے یا سر نے نہیں پرووائڈ کیے یا آپ نے سر سے لیے نہیں ہیں؟ بیٹا کائنڈلی آنسر کیا کریں. میم گروپ میں تو نہیں ہے. اسلامیات کا ویسے ہم پہلا لیکچر لے رہے ہیں. انگلش کا لیا تھا اور میتھ کا لیا تھا. بچے جو ہمارے اور اسٹوڈنٹ ہیں وہ گروپ میں کائنڈلی دونوں لیکچر ابھی سینڈ کریں. میم کلاس کس کی ہونی ہے؟ جی کس سبجیکٹ کی کلاس ہونی ہے آج؟ اسلامیات. بیٹا میں نے اسلامیات پہلے کی. بتایا ہمارا اسلامیات کا تیسرا لیکچر ہے. ادھر سے چیزیں سرچ کروں، آپ کو ہر چیز نوٹ میں پرووائڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور پھر بھی کوئی سمجھ کرے. جی میم. جی میم. بچے میم نوٹس کی طرح مجھے نہیں ملے. کلک کریں وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. ڈاؤن لوڈ نہیں کر. نو میم کدھر ہے؟ مجھے تو نہیں ملے. میم گروپ میں سینڈ کر دیے ہیں، چیک کریں. یہ فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر میں دونوں سینڈ کر دیے ہیں. مل گیا. بیٹا اسلامک اسٹڈیز والا اوپن کریں. جب اوپن کر لے بچے رسپانس کریں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. جو اوپن ہمارے کر لیا میم. انہوں نے اوپن کر لیا ہے، سب نے اوپن کر لیا ہے. جی میم. میم کون سے میں شیئر ہوئے ہیں پی ڈی ایف؟ ایف آئی اے پریپریشن گروپ. تو بچے میں اگین کر دیتی ہوں آپ کو. میم آپ ایف آئی اے والے میں تو ہم اس میں انکلوڈ ہی نہیں ہے. میں تو بیٹا میں بھی کر دیتی ہوں. دوسرے میں نے کر دیے ہیں. دوسرے میں جو بی پی ایس سی ایف پی ایس سی والا ہے نا اس میں ہے. اب ریسیو ہو گئے. جی مل اسکالر گئے، بیچ تھینک یو. 37 میں بھیجوں بھائی. آپ سب کو رسیو ہو گئے؟ جی میم ہو گئے. اب کسی بچے کا کوئی کویشچن تو نہیں ہے؟ اوپن بھی ہو گیا ہے. نظر سب کو آ رہا ہے؟ یس میم. بیٹا نیو اسٹوڈنٹ چلے ہم پڑھے اسٹارٹ کریں. جی میم. جی میم. اوکے. اچھا بچے، ہم نے نا فرسٹ اپنے لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ہم اسلامیات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامیات کو ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم ان کو کیسے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلامیات کا جو ہمارے پاس سلیبس ہے نا، یا اگر ہم اسلامیات کو دیکھیں، اسلامیات 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ پارٹ ہم اس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہیں انبیاء کرام، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی زندگی کیسی تھی. ٹھیک ہے، کون سے نبی آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مدنی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں، مکی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. جی. یہ سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ جی میم. جی اچھا. میم. اچھا، اس کے بعد میں نے نیچے لکھا ہے کہ یہ کچھ کویشچن تھے، ٹھیک ہے، جو بیٹا بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے، آپ نے ان کو اگنور نہیں کرنا. یہ موسٹ ریپیٹڈ کویشچن ہے اور امپورٹنٹ کویشچن ہے. نیچے میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کتنے دنوں میں بنایا. ٹھیک ہے. یہ ساری جو باتیں میں نے لکھی، یہ ساری باتیں میں نے کائنات کی لکھی ہیں. ٹھیک ہے. کائنات کو کیسے بنایا گیا. بچے اپنا مائک آف کریں. یونیورس کو کب بنایا گیا، کیسے بنایا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا پیج 6 دن میں نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. اسلامی جو ہمارے ڈیز ہوتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ وہ ہفتہ سے شروع ہوتے ہیں. ہم موسٹلی انگلش میں یہ کہتے ہیں نا کہ منڈے سے ہمارے ڈیز شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، منڈے ٹیوزڈے.
ٹھیک ہے، لیکن اسلامیات میں ہمارا جو ڈے ہے اسلامی ڈے وہ ہفتہ سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فردر میں نے ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے کہ ہفتے والے دن کیا بنایا تھا. اگر زمین بنی تھی 6 دنوں میں تو ہفتے والے دن کیا بنایا تھا، اتوار کو کیا بنا تھا، سوار کو اللہ پاک نے کیا بنایا تھا، منگل کو کیا بنایا تھا. ٹھیک ہے، جمعے والے دن کس کو بنایا تھا. ٹھیک ہے بچے، میں نا یہ تھوڑا رپیٹ کر رہی ہوں، باقی ان جو ڈیٹیل ہے نا بیٹا وہ لکھی ہوئی ہے، وہ آپ نے السلام خود علیکم پڑھنی میم. ہے. ٹھیک ہے بیٹا. جی سر. سال بعد میں بنایا گیا. ٹھیک ہے، جن تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 2000 سال بعد میں انسان کو بنایا گیا تھا. یہ تیسری بڑی مخلوق ہے. ٹھیک ہے بچے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، فرشتے سب سے بڑی مخلوق ہے، جو جن ہے وہ دوسری بڑی مخلوق ہے، جو انسان ہے وہ تیسری بڑی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے لکھا ہے 4 مقرب فرشتے. ٹھیک ہے، یہ کون کون سے ہیں، اس کے نیم مینشن ہیں، ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اپنے یہ یاد رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. بیٹا ہم نے نا اسلامیات کو اکارڈنگ ٹو کمیشن پڑھنے، ہم نے اپنی پرسنل لائف کے ساتھ اس کو کنیکٹ نہیں کرنا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ رہی ہے؟ پی ڈی ایف سے شو ہو رہا ہے، سب کلیئر ہے؟ جی جی میم جی جی. میم. اوکے. اچھا، اس کے بعد میں نے کچھ اور فرشتوں کے نام لکھے ہیں جو ہاروت اور ماروت ہیں. بیٹا پی ڈی ایف میں شو ہو رہا ہے نا، آپ کو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، موو آن کر رہے ہیں پی ڈی ایف کو، پیجز کو. جی میم جی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوزخ کا فرشتہ ہے وہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے نہیں آیا، یہ ساتھ میں نے سارا لکھا ہوا ہے. جنت کا فرشتہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد چلتے ہیں بیٹا. اس کے بعد میں نے حضرت آدم علیہ السلام. بیٹا آئی تھنک یہ دوسرا کہ پہلا ہی پی ڈی ایف ہے ابھی تک. ہاں پہلا ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اسی پی ڈی ایف میں ہے نا، دیکھیے گا بچے. جی شو ہو رہا میم ہے؟ پہلے بھی ہے. جی میم یہ وہی پی ڈی ایف ہے فرسٹ والا. اچھا بچے، اس میں جی میں نے میم جی. یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کا جو مجسمہ تھا، ٹھیک ہے، وہ کتنے دن سوری سال پڑا رہا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو روح تھی وہ کیسے انٹر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے یہ لکھا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھا اس کا جو مطلب کہ مجسمہ تھا، اسٹیچو تھا، وہ کتنا بڑا اور کتنا چوڑا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائٹلز وہ میں نے نیچے کوٹ کی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہیں جنت سے کیوں نکالا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی غلطی ریلائز کی. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا پہلا پی ڈی ایف کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے بچے، جو ڈیٹیل ہے وہ ساری کی ساری مینشن ہے، آپ نے کوئی دقت نہیں کرنی کہ میں ادھر سے دیکھ لوں ادھر سے دیکھ لوں. اکارڈنگ ٹو کمیشن جو بھی وہ پوچھتا ہے وہ سارا کا سارا اس میں انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اگر اور کوئی انفارمیشن ملتی ہے کمیشن کے اکارڈنگ بیٹا وہ آپ ہم سے شیئر کریں، ڈسکس کریں گے. چلے بیٹا اب دوسرا پی ڈی ایف اوپن کریں، جب کر لیں بتائیے گا. میم کر لیا ہے. سب بچوں نے کر لیا؟ جی میم. بچے سمجھ تو آ رہی ہے؟ بیٹا میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کیونکہ ہم نے اگلا بھی تو پڑھنا ہے نا. یس میم. بیٹا سکرین ابھی شو آپ کو نہیں ہوگی، وہ اس لیے کیونکہ جو ہمارے اسلامیات کے پہلے 2 لیکچر ہو چکے ہیں ان کی ریکارڈنگ آلریڈی موجود ہے، وہ سر آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، میں انہی لیکچر کو ریوائز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، نیو اسٹوڈنٹس کے لیے جو آج ہمارا تیسرا اسلامیات کا لیکچر ہوگا وہ آپ کو سکرین شو ہوگی. ٹھیک ہے، جی میم اوکے جی. میم. تھینک یو تھینک یو. یہ کسی نے کویشچن کیا ہے؟ اچھا دوسرا پی ڈی اوپن کر لیا ہے؟ جی میم. یس میم. رحمان کر لی. بیٹا آپ نہیں ہو میں
इरम आई थिंक, बेटा आंसर करें। यस मैम। बेटा आपको जो हमने पहला पीडीएफ डिस्कस किया है वो आपको नहीं चला, नहीं सुना? यस तो मैम, मैम पता ऐसा थी। हुआ है, मैं न्यू नहीं हूँ एक्चुअली, मैंने क्लास अभी ज्वाइन की थी तो उसी मैं इसलिए कह रही थी मुझे स्क्रीन शो नहीं हुई जी। अच्छा मैं बेटा, जो भी कंप्लीट मैंने अभी पढ़ाया है ना वो आपको ना सर पीडीएफ से दिया हुआ है मैम। पीडीएफ और रेडी ग्रुप में शेयर है, वो भी शेयर कर दिए हैं, ठीक है। और जो हमारे 2 लेक्चर पहले हुए हैं ना वो आपको सर उसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देंगे, तो आपने घबराना नहीं है। जो कोई क्वेश्चन हो वो सर से करें, मुझसे करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद दूसरा पीडीएफ ओपन कर लिया है जहाँ पे आदम की औलाद के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जी मैम जी, औलाद आदम। ठीक है बच्चे, इसके बाद ना जब हजरत आदम को बनाया गया, ठीक है, उसके बाद अल्लाह पाक का हुक्म आया कि आप अब बच्चे पैदा करें, ठीक है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जो है हमारी हजरत अम्मा हवा, ठीक है ना, पेयर में बच्चे पैदा करते थे। फॉर एग्जांपल सुबह जो बच्चे पैदा होंगे वो पेयर में पैदा होंगे, एक फीमेल होगी और एक मेल होगा, ठीक है। जो शाम को पैदा होंगे वो भी पेयर में पैदा होंगे, एक फीमेल होगी और एक मेल होगा। जो बच्चे सुबह पैदा होते थे वो शाम तक जवान हो जाया करते थे, जो शाम को पैदा होते थे वो सुबह तक जवान हो जाया करते थे, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद ना आगे काबिल, अकलीमा, हबील, जमीला, ये वाला पेज शो हो रहा है जी मैम। फर्दर सब बच्चों को शो जी हो रहा है जो मैम नहीं? जी। अच्छा ठीक है, बच्चे किसी को जी पता है कि जो पहला मर्डर था वो किसने किया और क्यों किया? किसी बच्चे को पता है? पहला काबिल ने मर्डर किया था। कबील ने किया था अकलीमा की वजह से। ओके गुड बेटा, हाँ जी, अकलीमा की वजह से किया था। और जमीला थी, ठीक है। जो सुबह की फीमेल थी ना अकलीमा, वो बड़ी ही खूबसूरत थी, लेकिन जो शाम की फीमेल थी जमीला वो कम खूबसूरत थी, ठीक है। तो जो जी मतलब इनकी ना जो सुबह को पैदा होते थे उनकी शादी शाम के जोड़ों से होती थी, जो शाम को पैदा होते थे उनकी जो शादी थी वो सुबह के जोड़ों के साथ होती थी, ठीक है। अब कबील और कलीमा सुबह पैदा हो गए। कबील के ना पेट में दर्द शुरू हो गया, भाई मैं इतनी अपनी खूबसूरत जवान, ठीक है, जो मेरे साथ पैदा हुई है, मैं उसको शाम के मेल के साथ शादी कैसे होने दे सकता हूँ, ठीक है। इसके पेट में ना बड़ा दर्द शुरू हो गया। जो कबील था वो किसान था, फार्मर था, ठीक है, बड़ा बेटा था। जो शाम को पैदा हुआ हाबील, वो शेफर्ड था, चरवाहा था, ठीक है। ये कहता है कि भाई मैंने ना अपनी अकलीमा की शादी ना शाम के जो मेल है हाबील उससे होने ही नहीं देनी, ठीक है। तो जो हमारे हैं हजरत आदम, वो बड़े परेशान हो जाते हैं, ठीक है। वो अल्लाह पाक से ना कहते हैं, सारा माजरा समझाते हैं कि जो मेरा बड़ा बेटा कबील है ना वो तो अपनी बहन की शादी शाम के हबील के साथ होने ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो अल्लाह पाक का हुक्म आता है कि आप लोग ना इन दोनों बेटों को कहो कि कुर्बानी करें, ठीक है। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी ना वो ही अकलीमा से शादी करेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास कबील है, बेटा अपना माइक ऑफ करें। तो जो सुबह का हम बेटा माइक ऑफ करें। तो जो हमारे पास सुबह का जोड़ा था ना उसमें जो कबील था मेल, ठीक है, वो शेफर्ड था, किसान था। तो वो ना ऐसे गली सड़ी सब्जियां पेश करता है कुर्बानी के लिए। जो छोटा बेटा था हाबील सीधी नीयत का था, वो शेफर्ड था, वो ना अच्छा खासा मोटा ताजा जानवर पेश करता है, ठीक है। उस टाइम के दौर में को शैतान ने वर्गलाया था कि जो है ना अकलीमा ज्यादा खूबसूरत है उससे आप शादी करो, आपके साथ नाइंसाफी की जा रही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा, तभी तो वो कह रहा था कि मैं इसकी शादी हाबील से नहीं होने दूंगा, ये तो मेरी ही है। जी जी जी। अच्छा बेटा आगे चले। तो मैम ये एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। तो मैम हम इस तरह कह सकते हैं ना कि तब म्यूजिक का आगाज स्टार्ट हुआ था, मतलब ये जब कबील ने हबील का मर्डर कर दिया था तो तब शैतान जो था इबलीस इसका दोस्त था कबील का। जी जी, उसने वर्ग लाया था ना कि भाई तो वो भी चाहता था कि ऐसा काम करेगा मुझे जो जन्नत से निकाल दिया गया है। जी जी मैम, तो तब मतलब म्यूजिक इफ्तिताह हुआ था, तब आगाज हुआ था, तब इन्होंने जश्न मनाया था। हाँ जी बिल्कुल।
کیونکہ اس ٹائم اللہ کی نافرمانی کی گئی تھی نا، اللہ کے حکم کی. جی جی میم ٹھیک ہو تو گیا اور شیطان کا کام بھی تو یہی ہے، ابھی تو ویسے ہی کر رہا ہے. بالکل اچھا میم. بیٹا آگے میں کچھ میں نے وہ پروفٹ ایڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سیکوینس کے ساتھ پڑھنا ہے. بچے دکھ رہا ہے، اسکرین شو ہو رہی ہے؟ بچے بتائیے گا پہلا کون سا لکھا ہوا ہے، او سیکنڈ سوری فرسٹ تو ہمارے حضرت آدم تھے نا، دوسرا کون سا ہے بچے بتائیے گا. میم حضرت شیس علیہ السلام. نیو اسٹوڈنٹ. بیٹا آنسر کریں. جی میم حضرت علیہ میم حضرت السلام. شیخ علیہ السلام ہی. اور دوسرے کون تھے؟ میم دوسرے حضرت شیخ علیہ السلام. اور تیسرے چوتھے حضرت ادریس. حضرت ادریس علیہ حضرت السلام ادریس علیہ اور السلام. حضرت نوح علیہ السلام. پانچواں حضرت ہود علیہ حضرت السلام. حود علیہ السلام. یہاں the پہ آ کے last لیکچر سٹاپ، Aveda. PDF سٹاپ. Yes ma'am. ٹھیک ہے بیٹا، یہ اب تک ہم نے 5 پروفٹ کو ڈسکس کر لیا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ نے خود پڑھنے ہیں کہ حضرت آدم فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، ٹھیک ہے، ان کی قوموں کو کیا نام تھا، ٹھیک ہے، وہ سارے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس فار ایگزامپل حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عمر کتنی ہے، ٹھیک ہے، ان کو نبوت کب ملی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ دفن کہاں ہے، قرآن میں ان کا ذکر کتنی بار آیا ہوا ہے، ان کے ٹائٹلز کیا ہے، سب کچھ PDF میں آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو کمیشن. ٹھیک ہے بیٹا. Yes ma'am. Yes ma'am. تو آگے Yes ہم ma'am. آج کا لیکچر بچے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، کرے اسٹارٹ. Sure ma'am. Sure. Yes ma'am. کریں. بچے اسکرین سے ہو رہی ہے؟ جی میم ہو رہی ہے. اچھا بچے، پہلے ہم نے نا ڈسکس کر لیے تھے آئی تھنک 5 پروفٹ حضرت ہود تک. ٹھیک ہے بیٹا، وہ آپ نے ڈسکس پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے چھٹے پروفٹ ہیں نا، وہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام. ٹھیک ہے بیٹا. بیٹا اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، جیسے انوینشنز ہوتی ہیں نا، فار ایگزامپل یہ موبائل کس نے انوینٹ کیا، پیپر کس نے انوینٹ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پینسل کس نے انوینٹ کی، اس طرح سے بالکل اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے پہلی مرتبہ سوپ صابن کو ایجاد کیا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ کویشچن آتے ہیں. بچے سمجھ لگ رہی ہے؟ یہ Yes. ہمارے چھٹے پروفٹ تھے اور انہوں نے صابن انوینٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور جو ان کی نیشن تھی اس کا نام تھا قوم سمود. ٹھیک ہے بیٹا، سامود لکھا ہوا بھی ہے، قوم سامود حضرت صالح علیہ السلام کی نیشن کا نام تھا. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا بیٹا، میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی نا، یہ ان کو نبی مانتی ہی نہیں تھی. یہ کہتی تھی کہ تم تو نبی ہو ہی نہیں، ایسے تم کہہ کے بلاتی تھی ان کو، بھئی ایسے ویلیو لیس کنسیڈر کرنا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم مانیں گے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کچھ ایسا معجزہ کر کے دکھائیں کہ ہمیں ایسے مطلب یقین ہو جائے کہ جو آپ ہو وہ حضرت اللہ پاک کے نبی ہو. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس سامنے پہاڑی
والے مل کے بھی پیے نا، اس اونٹنی کا دودھ کم نہ ہو، لیکن اللہ پاک نے یہ کنڈیشن ضرور رکھی تھی کہ آپ کے پاس 2 دن ہے، پہلے دن اونٹنی پانی پیے گی، ٹھیک ہے، مطلب جس دن اونٹنی پانی پیے گی گاؤں والے پانی نہیں پیئیں گے، اور جس دن گاؤں والے پانی پیئیں گے اس دن اونٹنی پانی نہیں پیے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اونٹنی تھی نا وہ ایسے آزاد تھی، جو کھائے جو پیے اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا تھا، ٹھیک ہے، سارا دن لوگ اس کے دودھ پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی کر رہے ہیں، کوئی مطلب کہ لائک وہ ہم کہتے ہیں ناکا شکا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو اس کی قوم تھی اس کے مائنڈ میں نا، ان کے دلوں میں جو شیطان مردود تھا، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں نا وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈاؤٹ ڈالتا ہے کہ وہ اس اونٹنی کو نا مار دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہمارے کنویں سے پانی نہ پی سکے، لیکن وہ کم عقل تھے، انہوں نے کیا کیا، اب دیکھیں نا گناہ ایک کرتے سزا سب کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گناہ میں لذت ہے سکون نہیں، انہوں نے لذت تو پا لی، ٹھیک ہے، کنویں کا پانی 2 دنوں کا تو پا لیا، لیکن انہوں نے کیا گنوایا، اللہ پاک کو گنوایا، ٹھیک ہے، اسلام کو گنوایا، اس اونٹنی کو گنوایا، اس اونٹنی کے دودھ کو گنوایا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، بچے سمجھ آ رہی ہے؟ تو جی جی میم. میم، جی تو ایکچوئل میم. میں وہ میم لوگ نا مل کے انہوں نے پلان بنایا کہ جب اتنی پانی پینے آئے گی نا تو ہم مل کے نا اس کو مار ڈالیں گے، ٹھیک ہے، ساتھ ظاہر سی بات اس کا بچہ بھی تھا، وہ بھی پانی پینے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو مطلب مرڈر کرنے والے تھے نا وہ نا چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس کے بعد نا جب وہ اتنی پانی پی رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک پرسن ہے قدار بن سالف، ٹھیک ہے، وہ شخص تھا جس نے اونٹنی کو تلوار سے شہید کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے اونٹنی پر تلوار چلائی تھی، اور جو بچہ تھا وہ چیختا ہوا اسی پہاڑ میں گم ہو گیا تھا جہاں سے اس کی ماں آئی تھی، ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آئی؟ اسی پہاڑ میں گم ہو گیا تھا جہاں سے وہ نکل کے آئے تھے، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ 3 دن ہیں، آپ توبہ کرو، ٹھیک ہے، آپ معافی مانگو، ورنہ آپ پہ بہت بڑا نشانیاں اللہ پاک نے بتائی تھی۔ پہلا کیا تھا، آپ کے جو چہرے یلو دن ریڈ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن جب آپ کے چہروں کے رنگ بلیک، جی میم، ایکسکیوز می میم، قوم پہ بیس ہرٹ سے لے کے 20 ہرٹز تک ہیں، وہ اس نے اتنا فل ساؤنڈ بھیجا قوم پہ کہ وہ جو سارے کر گئے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جی میم. جی اچھا بچے میم، یہاں پہ نا ایک اللہ پاک نے قرآن مجید میں 9 لوگوں کا ذکر قرآن کی ایک آیت بھی ہے، زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ ورنہ میری زمین سے نکل جاؤ، فتنہ فساد سب سے بڑا گناہ ہے، کبھی نہ معاف ہونے والا گناہ۔ کسی کو پتا ہے وہ 9 لوگ کون سے ہیں جو زمین پر فتنہ گناہ کے انسان ہیں، قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، جھوٹے اور بہتان لگانے والے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا اس کے بعد ہمارا جو ہمارے پاس 7th پروفٹ ہے ایکسکیوز می میم. ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے بچے، جس طرح حضرت
جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے زمین پر فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, چلیں آگے. یس جی میم ایکسکیوز می میم. جی بیٹا. میم آپ نے اگر پیچھے والا جو پیغمبر حضرت صالح اسلام کے بارے میں بتایا تھا تو وہ اونٹنی کا تو نام کمیشن میں پوچھا جا سکتا ہے, لیکن اس پہاڑی کا بھی نام پوچھا جا سکتا ہے جہاں سے وہ اونٹنی نکلی تھی. نہیں بیٹا, ابھی تک انہوں نے کسی ایسے ایگزام میں پہاڑی کا نام نہیں پوچھا. مطلب وہ ایز اے رینڈم کوئی بھی پہاڑی تھی. فردر پوچھ سکتے ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہی, فردر پوچھ سکتے ہیں, آپ سرچ کر لیجئے گا بیٹا, اگر آپ کو ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. فی الحال ٹھیک ایسا ہے کچھ نہیں پوچھا, جسٹ انہوں نے نا اونٹنی کا پوچھا ہے کہ وہ کون سی تھی اور اس کا اردو میں مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم ٹھیک نے ہو نا گیا اپنی پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو ڈسکس کیا, اور اب ہم کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ ہمارے 7th پروفٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہاں پیدا ہوئے تھے بیٹا, بتائیں کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عراق. ایک تو یہ اسٹوڈنٹ ہے جو لیٹ جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, یہ عراق میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے فادر کا نیم تھا, ہز فادر نیم واز ازر, لیکن کسی جگہ بعض روایات میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے فادر کا نام ازر نہیں تھا, یہ ان کا لقب تھا. تو بیٹا یہ آپ نے خیال سے دیکھنا ہے کہ اگر وہ ان کے فادر کا نام کہہ دے تو آپ نے ازر کو ٹک کرنا, لیکن اگر آپ کو وہ لقب کہہ دے تب بھی آپ نے ازر کو ہی ٹک کرنا ہے, AZAAR. ٹھیک ہے, ازر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اس کے فادر تھے نا, وہ بھی بتوں کو پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور بتوں کو بناتے بھی تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا کہ ابو جان یہ آپ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے والد کو سمجھایا, لیکن ان کے والد ان کی بات سنتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض روایات میں یہ آتا ہے, ان کے والد نے کہا کہ آپ یہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. ٹھیک ہے بیٹا. آج کے دور میں اپنے والد کو یہ سمجھانا کہ آپ غلط ہو اور میں صحیح ہوں, یہ بہت مشکل کام ہے. اور جو ہمارے نبی حضرت ابراہیم نے کر کے دکھایا تھا. ٹھیک ہے. مشکل ٹائم میں گزرے تھے. اچھا, اس کے بعد نا ایک اور کویشچن بن کے آتا ہے, یہاں پہ ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا, یہاں پہ لکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے کون سے بیٹے کی نسل سے تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ لکھا ہوا بھی سامنے ہے. جب آپ پریویس نوٹ کو پڑھیں گے نا, یہ ادھر MCQ ہوگا, تو آپ جی میم آپ نے یہ بتائے تھے, بیٹے بتائے تھے سام دام, اس یہ میں حضرت علیہ السلام کے میں نے آپ کو بیٹے بتائے جی تھے. جی 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 ٹھیک ہے. میم, اس میں آپ نے ایک بتایا بھی تھا کنعان جو تھا نافرمان بردار بیٹا تھا ان کا. جو نیو اسٹوڈنٹ ہے نا, جب وہ ان لیکچر کو لیں گے نا, تب وہ اس کویشچن کا آنسر بڑی ہی بہترین طریقے سے دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں جی پہ میم. نیچے لکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم کی جو قوم تھی وہ کیا کرتی تھی, یہ کویشچن آیا ہوا تھا. تو حضرت ابراہیم کی قوم وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی. ٹھیک ہے. حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں کہ غلط کر رہے ہو. الٹا ایک دن ایسا تھا کہ یہ جو سارے مطلب تھے نا کافی لوگ, یہ نا ایک میلے پہ گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو پیچھے سے کیا ہوتا ہے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سارے بتوں کو نا توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اور جب وہ واپس آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے جو اس ٹائم کا لارڈ تھا, ان تھا نمرود. ٹھیک ہے. نمرود جو تھا وہ حضرت ابراہیم کے دور میں تھا. ٹھیک ہے. اس نے 400 سال حکومت کی تھی. پہلا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. یہ کویشچن آتا ہے کہ وہ پہلا شخص کون تھا. ٹھیک ہے. پہلا شخص کون تھا؟ وہ نمرود تھا. اور وہ کس کے دور میں آیا تھا بیٹا, بتائیے گا کس کے دور میں آیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت تھے, انہوں ابراہیم نے علیہ آگ میں السلام ڈالا. کے دور میں. ٹھیک ہے. اس میں پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ سارے جو لوگ تھے, ان کی جو قوم تھی, ٹھیک ہے, وہ نمرود بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے نا, اس نے نا ہمارے جتنے بھی بتوں تھے, ٹھیک ہے, ان کو توڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے جو بت ہیں ان کے خلاف باتیں سناتے ہیں ہم کو, اور نہ جرم ہے, آپ ان کو سزا دے دو. وہ جو نمرود تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ کے اندر ڈالے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر اسلام کو مشکل سے بچایا گیا تھا. اچھا, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ پرندوں کو زندہ کرنا ہے. یہ سب بچوں کو پتا ہوگا. جی میم. پتا ہے بیٹا.
अच्छा, एक बार ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम करते हुए कहते हैं कि अल्लाह पाक हम ना मतलब मरने के बाद कैसे ज़िंदा होगे? तो जो हैं अल्लाह पाक वो उनको कहते हैं कि आप ना 4 मुख्तलिफ परिंदे लो, ठीक है? उनको ज़िबा करो, उनके गोश्त आपस में मिक्स करो और फलाँ पहाड़ पे रख दो, ठीक है? और जब आप इनको वापस बुलाएँगे ना, ये बिल्कुल ज़िंदा और असली शक्ल में आपके पास आएँगे, ठीक है? और वो ऐसा ही करते हैं और वाक़या में वो जो परिंदे थे असली शक्ल में वापस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। मैम ये तो जी इस बोलिए। क्वेश्चन में बेस था कि मतलब कि एक जो है डेड बॉडी है वो फिर किस तरह जिंदा होती है, तो ये तो इस सिनेरियो पे फिर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था। मैं बेटा बात यहाँ पे कर रही हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह पाक ने मौइज़ा दिया था, वो मौइज़ा तो दिया था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से ये क्वेश्चन भी तो किया था। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अल्लाह पाक ने इनको ये कहा था ताकि आप अपनी आंखों से देखें। बाकी वो बात अलग है। जी मैम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर हिजरत करता है वो नाकाम होता है। ठीक है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म से हिजरत करते हैं। ठीक है। नमरूद की वजह से, क्योंकि नमरूद ने वो जो बुत तोड़े थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत जलील करता है नमरूद इनको। ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं, इराक से मिस्र की तरफ हिजरत करते हैं। ठीक है। फिर इराक से फ़लस्तीन की तरफ जाते हैं। ठीक है। बच्चे यहाँ तक समझ आ गई है? हिजरत के दौरान हज़रत जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत लूत और हज़रत हाजरा भी थी। ठीक है बेटा। हजरत लूत और हजरत हाजरा भी थी। हजरत लूत कौन थे? ओ थी, कौन थी? हजरत सारा, हजरत लूत, किसको पता है? नो मैम। जो हजरत सारा थी ना, वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थी और हजरत इब्राहीम की वाइफ थी। ठीक है बेटा। जो हजरत सारा थी वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ठीक है बेटा। मतलब कि वो बहनोई और बीवी आपके साथ थी, हजरत इब्राहीम के साथ। ठीक है, अब क्लियर है? रवाना होते हैं तो एक जगह आती है सुडाम। ठीक है। वहां पे ना ये जाकर रुक जाते हैं। ठीक है। वहां पे एक कौम आबाद थी। ठीक है। इसके बाद जब वो फर्दर अपना सफर जारी रखते हैं, ठीक है, वो जब पहुंचते हैं ना, मिस्र में पहुंचते हैं, तो जो फरऊन की फौजें थी, ठीक है, वो उनको जाके बताती हैं कि हमारे हमारे हमारी तरफ ना 2 अजनबी आए हैं। ठीक है। तो जो फरौन है वो कहता है कि अगर वो मियाँ बीवी हो ना तो उनको कत्ल कर दो। ठीक है। तो और मियाँ बीवी हो तो हस्बैंड को कत्ल कर दो और बीवी को मेरे पास लेके आओ। ठीक है। लेकिन उस टाइम अल्लाह पाक का हुक्म आता है, वही आती है, तब जो है हजरत सारा, ठीक है, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो कहते हैं कि नहीं, हम मियाँ बीवी नहीं हैं, हम बहन भाई हैं। ठीक है बेटा। अब देखे ना यहाँ पे अल्लाह का लॉजिक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन तो नहीं कर सकते कि वो थे तो मियाँ बीवी, लेकिन उन्होंने फरौन को ऐसा क्यों कहा कि वो बहन भाई हैं? तो जब इन दोनों को फरौन के पास ले जाते हैं, ठीक है, तो फरौन की ना हजरत सारा पे बुरी नजर पड़ती है। ठीक है। तो हजरत सारा उनको बददुआ देती है और फरौन को ना पत्थर का बन जाता है। ठीक है। दूसरी बार वो फिर क्या करता है, ठीक है, वो फिर माफी मांगता है, फिर वही हरकत हरकत करता है, फिर वो पत्थर का बन जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो फिर माफी मांगता है और वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। ठीक है। तो उसके बाद जो फरौन था वो अपनी बेटी, कोई कहते हैं कि बेटी थी, कोई कहते हैं वो लौंडी थी, गुलाम थी, वो हजरत हाजरा को गिफ्ट करता है। ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ था कि जो फरौन था, ठीक है, उसने अपनी बेटी और लौंडी किस को गिफ्ट की थी? ये क्वेश्चन है, वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को की थी। ठीक है बेटा। सॉरी, हजरत सारा को, ताकि सारी जिंदगी उनकी खिदमत मैम, कर सकें। कंसेप्ट ठीक है बेटा। नहीं हो रहा, हजरत हाजरा और हजरत सारा, इसको क्लियर बेटा करवा दें। मेरे मुंह से गलती से निकल गया है। वो लौंडी, वो बेटी हजरत सारा को दी थी ताकि सारी जिंदगी वो इनकी खिदमत कर सके। मतलब मैम फिरौन ने अपनी बेटी दी थी हजरत सारा अलैहिस्सलाम का। कोई कहते हैं कि बेटी दी थी, कोई कहते हैं कि गुलाम दी थी। ठीक है। मतलब वो इतने ज्यादा इंस्पायर हुए थे इनसे कि उन्होंने अपनी, कोई कहता बेटी, कोई कहता लौंडी थी,
के ज़माने में था। बेटा फ़िरौन इसलिए कहा जाता है जब जिस मतलब कि जिस दौर में जो कोई मतलब कि ऐसे ज़ालिम कातिल हो उसको फ़िरौन ही कहते हैं, उनका नाम और होता है। मैम वो समझ आ रहा है। आसान वर्डों में फिर यही कह सकते हैं कि उस जमाने में जो भी कोई काफिर था, जो भी जो जुल्म उनका करता था, लॉर्ड तो था वो उनको फिरौन था। फ़िरौन कहते थे, लेकिन उनका नाम जी और हुआ करते थे। जी जी मैम। ठीक है, अब चले। जी हर मैम कोई आगे अपने चलें। वक्त में फिरौन था, लेकिन फिरौन का नाम मुख्तलिफ होता जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अब हमारे जो बैठे हैं ऑनर शहबाज शरीफ, ठीक, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ये हमारी है मैडम मरियम नवाज, ठीक है, वो उस टाइम में इनको फ़िरौन कहते थे, लेकिन इनका नाम नहीं किसी को पता कि उस दौर में फ़िरौन का असल नाम क्या है। ठीक है बेटा। बेटा बताइएगा। बेटा जी उस मैम, लौंडी का मैंने नाम हजरत हाजरा था और जी जी वो उसका हजरत नाम, सारा को गिफ्ट की गई थी। ये क्वेश्चन मैं अब चौथी बार आपको बता रही हूँ। जी जी पहले नहीं मैंने मैम, कहा था आपने कि कहा वो था। गलती से मेरे जी मुंह जी से निकल गया था कि वो हजरत हाजरा को गिफ्ट की गई थी। जो फरौन ने अपनी बेटी या लौंडी गिफ्ट की थी वो हजरत सारा को की थी और उस लौंडी का नाम हजरत हाजरा था। जी ठीक है, हाजरा था, बाद में हजरत हाजरा बनी थी। ठीक है बेटा, जी अब जी चलें आगे। जी जी बिल्कुल जी अब कंफ्यूजन क्लियर है। जी मैम। जी ओके। मैम, तो अच्छा मैम इस जी एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। तो मैम कमीशन में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि मतलब फिरौन हजरत इब्राहिम 86 साल के थे तो हजरत इस्माइल पैदा हुए। बेटा ये क्वेश्चन था कि जब हजरत इस्माइल पैदा हुए थे तो हजरत इब्राहिम की उम्र कितनी थी बेटा, बताइएगा, लिखा हुआ है। 86 ईयर। ठीक है, और साथ ये भी लिखा हुआ है हजरत इब्राहिम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है। 73 बार टाइम्स, 73 टाइम्स आया, 73 बार हजरत इब्राहिम का जिक्र कुरान मजीद में आया है। ठीक है। तो जब मैम हजरत इनको जी इनको मैम कुरान में कलीमुल्लाह का भी लक़ब दिया गया है ना। ये आगे हम इनका लक़ब पढ़ते हैं, आ रहे हैं, टेंशन ना लें। ठीक है। अच्छा इसके बाद ना क्या होता है जब इनकी शादी हो जाती है, चंद दिन के थे तो अल्लाह पाक ने इनको हुक्म दिया कि आप ना हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को मक्का छोड़ के आओ। ठीक है। और हजरत इब्राहिम उस दिनों को सफ़ा उस दिन में, ठीक है, वहाँ जो हजरत आदम सॉरी हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को सफ़ा और मरवा की पहाड़ी पे छोड़ के वापस आ गए थे। ठीक है बेटा। तो आपने ये सुना होगा कि हजरत जो सारा है वो पानी की तलाश में इधर उधर पहाड़ों पे चक्कर लगाती रही। ठीक है। उस टाइम सऊदी अरब पूरा ऐसे डेजर्ट था, सहरा था, कुछ भी नहीं था। ठीक है। और हजरत हजरत जो इस्माइल थे छोटे बच्चे थे वो दरमियान में पड़े थे अपनी एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते। ठीक है। तो वहां से एक कुआं फूटता है। ठीक है। तो जो हजरत हाजरा है वो उसको कहती है जमजम। किसी को पता है जमजम क्यों कहती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रुक जा, है। इसका मतलब है हाँ जी बिल्कुल। रुक जा, क्योंकि ना थम उस जा, टाइम ठहर जा। हजरत हाजरा को नहीं पता था कि जो पानी है वो कितनी देर तक रहेगा, तो हजरत आदम ओ सॉरी हजरत सारा अलैहिस्सलाम उनको कहती है जमजम रुक जाओ, क्योंकि वो इस पानी को जमा करना चाह रही थी ताकि वो बाद में खाली ना मतलब ख़त्म ना हो जाए। सारी बात है। अब जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हजरत सारा ओ सॉरी हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़ के जा रहे हैं तो उनके पास कितनी खुराक होगी, वो तो चंद दिनों में खत्म हो गई होनी है। ठीक है। अब उन्हें पानी भी और चाहिए था, इसलिए वो कहती है जमजम रुक जाओ। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अब वक्त गुजरता गया। ठीक है। तो उस टाइम ना यमन
سے ایک قبیلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان جمن قبیلہ تھا، بیٹا آپ بنو کی آواز کلیئر نہیں ہے. بنو جریم. یمن کا قبیلہ تھا وہ. ہاں جی بیٹا سامنے لکھا ہوگا یمن کا قبیلہ تھا، کون سا تھا؟ بنو جریم. جی بالکل. اچھا اس کے بعد میں اب کو ایک یہ بات بتا دوں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا بعد میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. تو ہم حضرت سارہ کو ام الانبیاء کہہ سکتے ہیں، ماں سب کی ماں. میم سارہ کی اولاد نہیں تھی، جی حضرت سارہ کی اولاد تو نہیں تھی. کیوں؟ میم آپ نے کہا کہ حضرت اسماعیل بعد میں پیدا ہوئے تھے. جی بیٹا بعد میں پیدا ہوئے تھے، جب حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کی شادی ہو گئی تھی نا تو اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے تھے آگے چل کے، فی الحال نہیں، آگے میم وہ بھی چل کے پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں.